نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر آمین الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم فتنہ خبر سے بچانے والے اعمال کیا ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو فتنہ خبر سے مراد منکر نکیر کے سوالات بھی ہیں اور خبر کا عذاب بھی ہے۔ تو لہٰذا فتنہ خبر سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص منکر نکیر کے سوالات اور عذاب خبر دونوں چیزوں سے محفوظ رہے۔ اور فتنہ خبر سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منکر نکیر سوال کریں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے ثابت قدم رکھیں اور اس کے بعد اپنے فضل و کرم سے اس کے قابل عذاب گناہوں سے دور درگزر فرما کر اسے عذاب خبر سے بھی محفوظ رکھیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو وہ کیا اعمال ہیں جس سے ہمیں فتنہ خبر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ پہلا تو ہے شہادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نسائی کے حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینا انسان کو فتنہ خبر سے محفوظ رکھے گا۔ دوسرا ہے مرابطہ، یعنی اسلامک کنٹری کی بارڈرز پر جو یا لشکر اسلام کی جو حفاظت کے لیے پہرا دیتا ہے، یہ عمل بھی فتنہ خبر سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ تیسرا ہے سورہ ملک کی بکثرت تلاوت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک عذاب خبر سے رکاوٹ ہے، یہ حاکم کی حدیث تھی۔ یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آتا ہے تلاوت قرآن مجید، یہ بھی عذاب خبر سے محفوظ رکھنے والا عمل ہے۔ پھر 5ویں درجے پر ہے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم، تو یہ بھی انسان کو فتنہ خبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ طبرانی کی حدیث کا مفہوم تھا۔ اس کے بعد آتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، نفلی صدقہ، نفل نماز، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ فرشتہ میت کی دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے اس طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے اس طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتے پاؤں کی طرف سے آنے لگتا ہے تو دوسری نیکیاں مثلاً صدقہ ہے، خیرات ہے، صلہ رحمی ہے، لوگوں کے ساتھ احسان وغیرہ کہتے ہیں ادھر سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ یہ ابن حبان کی حدیث تھی۔ تو ان سب اعمال کے علاوہ 2 صورتیں اور بھی ایسی ہیں جو عذاب خبر سے نجات کا باعث بنتی ہیں۔ پہلی جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کی وفات، اور دوسری ہے پیٹ کی بیماری، مگر یہ دونوں صورتیں انسان کے اپنے بس میں نہیں ہیں۔ فتنہ خبر سے بچانے والے اعمال کے حوالے سے میں آپ کی توجہ اس جانب بھی کروانا چاہوں گی کہ دین اسلام کے تمام احکام ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیوست ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کر کے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیے جا سکتی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اب مثلاً دیکھیے، اگر کوئی شخص جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہو لیکن وہ نماز کا تارک ہو، یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس کے لیے جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہونا نفع بخش کیسے ثابت ہوگا؟ یہ نفع بخش اس کے لیے ثابت ہوگا جو ارکان اسلام کا پابند ہو، والدین، بیوی بچوں اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا ہو، حلال و حرام میں تمیز کرنے والا ہو، اور باقی معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزانہ سورہ ملک تلاوت کرے لیکن وہ فرائض کا تارک ہو، سودی کاروبار کرتا ہو اور بھی کئی ایسے کبائر گناہ کرتا ہو، تو ایسے شخص کو محض سورہ ملک کی تلاوت عذاب خبر سے کیسے بچائے گی؟ اچھا، اب جو شخص
فرائض اسلام کا پابند ہے، کبائر گناہوں سے بچنے والا ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اور اس کے بعد مذکورہ اعمال جو ہم نے ذکر کیا ہے اس میں سے کوئی ایک یا ایک سے بھی زیادہ اعمال کی طرف بہت زیادہ رغبت رکھتا ہو، مثلا نفل نماز بہت زیادہ ادا کرتا ہے، یا نفلی روزے بہت زیادہ رکھتا ہے، یا صلہ رحمی کا بہت خیال رکھتا ہے، یا اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے وہ ایک عمل یا ایک سے بھی زیادہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ فتنہ خبر سے نجات کا باعث بن جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دین کے معاملے میں انسان کس طرح شیطان کے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہے، اس کا اندازہ ہر آدمی اپنے اپنے دنیاوی معاملات سے بآسانی کر سکتا ہے۔ غور کیجئے، دنیا میں اگر کسی شخص کو پہلی بار کسی دوسرے ملک کا سفر درپیش ہو تو انسان اپنی منزل پر بخیر و عافیت پہنچنے کے لیے بات بات پر کس طرح تجسس کرتا ہے، راستے میں آنے والی معمولی پریشانی کے بارے میں بھی ہر آدمی سے مشورہ کرتا ہے جس نے اس ملک کا سفر آلریڈی کیا ہوا ہے۔ پاسپورٹ، ویزا یا ٹکٹ وغیرہ کے لیے صرف اس لیے منہ مانگے دام ادا کر دیتا ہے کہ سارے کام قانون کے مطابق ہونے چاہیے تاکہ راستے میں کوئی تکلیف یا پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اپنے سامان سفر کو آدمی پوری احتیاط سے چیک کرتا ہے تاکہ کوئی ممنوعہ چیز ساتھ میں نہ ہو جو راستے میں اسے چیکنگ کے وقت بے عزتی کا باعث بنے۔ جہاز میں سوار ہونے کے بعد سفر کے احتیاطی تدابیر کا بھی آدمی غور سے مطالعہ کرتا ہے کہ کہیں کوئی غیر متوقع حادثہ پیش نہ آ جائے۔ گویا دوران سفر کسی بھی تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے ہر وہ تدبیر اختیار کرنے میں پوری مستعد ہوتا ہے جو اسے کوئی بتائی جائے۔ تو یہ تو ہے دنیا کا معاملہ، اب دین کا معاملہ لیجئے۔ کائنات کے سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ مخلص اور ہمدرد شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیاوی زندگی کے بعد پیش آنے والے سفر کے تمام خطرات سے ایک ایک کر کے آگاہ فرما دیا، اور پھر ان خطرات سے بچنے کے تدابیر بھی ہمیں بتا دی۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ان خطرات سے بچنے کے لیے فکر مند ہیں اور حفاظتی تدابیر پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہے جو اس خطرناک سفر پر خالی ہاتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھیں، ہمیں دین کے معاملے میں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا یہ چھوٹا سا کورس جو خبر کے 3 سوالوں کے حوالے سے تھا وہ اب ختم ہوا، تو اللہ سے دعا ہے اور امید ہے کہ ہم سب اس کورس سے مفید ہوں۔ چلیے چھوٹے سے دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا الہ العالمین، زمین و آسمان اور اس کے درمیان ہر چیز کے خالق اور مالک آپ ہی ہیں۔ زمین و آسمان اور اس کے درمیان ہر چیز کو تھامنے والے آپ ہی ہیں یا اللہ۔ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان ہر کام کی تدبیر کرنے والے آپ ہی ہیں، اور آپ ہی ہر چیز کے پالنے والے ہیں۔ ہر طرح کی حمد و ثنا صرف آپ ہی کے لائق ہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، آپ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہیں، آپ کے لیے کوئی مثال نہیں، آپ کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں، آپ ہی ہر عیب سے پاک ہیں۔ ہر طرح کی حمد و ثنا صرف آپ ہی کے لائق ہے۔ یا اکرم الاکرمین، آپ سب حاکموں کے حاکم ہیں، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں، سب کرم کرنے والوں سے بڑھ کر کرم فرمانے والے ہیں، سب عزت والوں سے بڑھ کر عزت والے ہیں، سب غیرت والوں سے بڑھ کر غیرت والے ہیں۔ ہر طرح کی حمد و ثنا صرف آپ ہی کے لائق ہے۔ یا ارحم الراحمین، کتاب نازل فرمانے والے آپ ہی ہیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنے والے آپ ہی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کر بھیجنے والے بھی آپ ہی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجنے والے آپ ہی ہیں، ہمیں خیر امت کے شرف سے نوازنے والے آپ ہی ہیں، ہمارے لیے دین اسلام پر چلنا آسان فرمانے والے آپ ہی ہیں، ہر طرح کی حمد و ثنا صرف آپ ہی کے لائق ہیں۔ یا اجود الاجودین، ہماری طویل زندگی کا ایک ایک لمحہ خیر و برکت سے، بھلائی اور عافیت سے بسر کروانے والے آپ ہی ہیں، اور اب زندگی کا سفر کٹنے کو ہے، ہماری زندگی کی جو سفینہ حیات کنارے لگنے کو ہے، منزل حیات سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس منزل کا ایک ایک لمحہ آپ کے عفو و کرم، آپ کے لطف و احسان اور آپ کی رحمت اور مغفرت کا محتاج ہے۔ آپ کی بارگاہ سمدی میں آپ کے گناہ گار اور سیاہ کار دست بدستہ آپ کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رحیم و کریم رب، اپنے رحم و کرم سے ہمارے لیے سکرات موت کے لمحے آسان فرمانا۔ اے ہمارے رحیم و کریم رب، اپنے رحم و کرم سے موت کے وقت رحمت کے فرشتے بھیجنا۔ اے ہمارے رحیم و کریم رب، اپنے رحم و کرم سے موت کے وقت لا الہ الا اللہ نصیب فرمانا۔ اے ہمارے رحیم و کریم رب، اپنے رحم و کرم سے ہماری روح کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دینا۔ اے ہمارے رحیم و کریم رب، اپنے رحم و کرم سے اپنے مقرب فرشتوں کو ہمارے حق میں خیر و برکت کا محتاج بنانا۔ ہمارے رحیم و کریم رب، اپنے رحم و کرم سے ہمارا نام علیین میں لکھنے کا حکم صادر فرمانا۔ اے ہمارے رحیم و کریم رب، اپنے رحم و کرم سے قبر کی گھبراہٹ، خوف اور وحشت سے محفوظ فرمانا۔ اے ہمارے رحیم و کریم رب، اپنے رحم و کرم سے ہماری قبر کو 14ویں کے چاند جیسی روشنی سے منور فرمانا۔ اے ہمارے رحیم و کریم رب، اپنے رحم و کرم سے ہماری قبر کو حد نگاہ تک فراخ فرمانا۔ اے ہمارے رحیم و کریم رب، اپنے رحم و کرم سے ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا۔ اے ہمارے رحیم و کریم رب، ہم گنہگار سیاہ کار آپ کے رحم و کرم کے بھکاری ہیں، آپ کے رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رحیم و کریم رب، ہماری جھولیاں اپنے بے حد و حساب رحم سے بھر دے۔ اے ہمارے رحیم و کریم رب، رحم فرما۔ اے ہمارے رحیم و کریم رب، رحم فرما۔ اے ہمارے رحیم و کریم رب، رحم فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، تو سارے رحم کرنے والوں سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آپ سب لوگوں کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر و ثواب دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔